بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ او قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 11A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس سبق میں ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے اور انشاءاللہ گرامر میں ہم فعل ماضی پڑھیں گے۔ اس سبق نمبر 11 کے اختتام پر آپ 131 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن میں 30,000 بار سے زائد آئے ہیں۔ سورہ اخلاص کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ ابتدائی مکی آیات میں سے ہے۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے۔ تو آج انشاءاللہ اس کی اہمیت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اس کا نام اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، اس لیے اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ سورت جو ہے سورہ اخلاص اس کا جواب ہے کہ ہم اس معبود کی طرف بلاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سورت جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم میں آیا ہے۔ اس سورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ، یعنی سورہ فلق، ناس اور سورہ اخلاص، ہر فرض نماز کے بعد 1 بار پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور فجر اور مغرب میں تو 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ تو یاد رکھیے، فجر اور مغرب میں فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ ان 3 صورتوں کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، اور باقی جو نمازیں ہیں ان میں 1 مرتبہ فرض نماز کے بعد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قل اللہ احد، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی آپ کہہ دیجئے۔ یہ لفظ جو ہے قالا سے نکلا ہے۔ قالا جو ہے یہ اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم گرامر میں پڑھیں گے، اور یہ ورب ہے۔ تو قالا جو ہے یہ اس نے کہا، قالو جو ہے ان سب نے کہا، اور قل جو ہے کہہ دیجئے، یہ فعل امر میں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم گرامر میں پریکٹس کریں گے۔ ہوا، وہ ہم نے پڑھا ہے، ہوا کا مطلب ہے وہ اللہ، اللہ کو کہتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ اللہ، احدن جو ہے وہ ایک، اکیلا۔ ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یعنی ذات میں ایک، اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو ماں باپ، اس کا کوئی ماں نہیں ہے، اس کی کوئی باپ نہیں ہے، بھائی بہن بیٹا، ہر ایک سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ صفات میں ایک ہے، یعنی اس جیسی صفات کسی کی نہیں ہے۔ وہ غیب کو جانتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں جان سکتا۔ وہ ایسا سن سکتا ہے کہ کوئی اس جیسا سن نہیں سکتا۔ وہ دیکھ سکتا ہے جیسے کوئی اس جیسا دیکھ نہیں سکتا۔ وہ مدد کر سکتا ہے، کوئی اس جیسی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اپنی صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، حقوق میں ایک ہے، یعنی صرف اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی پوجا کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ اللہ ہی کے لیے عبادت کا حق ہے۔ رکوع، سجود، دعا وغیرہ صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ اختیارات میں ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جس چیز کو حلال کر دے وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کر دے وہ حرام ہے۔ اس کے حرام کو کوئی بھی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں۔ تو آپ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے۔ ہم کتنی بار دن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عاجز ہیں اور ہم شیطان کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ کہیں ہم شیطان کی اطاعت میں تو نہیں لگ جاتے دن بھر۔
تو اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور صرف اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. یعنی آپ نے تبلیغ کرنی ہے بہترین انداز سے. کس چیز کی؟ کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، الصمد بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں یعنی اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. الصمد. لم یلد ولم یولد. لم جو ہے اس کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ، یعنی نہیں کے معنی میں آتا ہے. لم یلد نہیں اس نے جنا، یعنی اور یلد جو ہے جیسے آپ والد کہتے ہیں، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سب الفاظ یلد سے جڑے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ یہ والد، والدہ، والدین یہ سب عربی کے لفظ ہیں جو ہم بولتے ہیں اردو میں. تو لم یلد نہیں اس نے کسی کو جنا. ولم یولد، وا اور لم نہیں، یولد وہ جنا گیا. یہ پیسو وائس ہے. یلد جو ہے وہ ایکٹیو وائس ہے اور یہ یولد جو ہے پیسو وائس ہے. اور نہ ہی وہ جنا گیا. ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے. یولد وہ جنا گیا، یعنی پیسو وائس ہے. یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ایسا ہے میرا رب. انسان تھک جاتا ہے تو اس کا بچے جو ہیں اس کے دل بہلاتے ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بن جاتے ہیں. اور جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام یا نام یا کاروبار جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بور ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہے. اس کے لیے نہ کوئی باپ ہے اور نہ ماں. وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہ لم یلد ولم یولد، یاد رکھیے آپ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ بھائی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس نے کسی کو بیٹا بنایا. ولم یکن لہ کفوا احد. ولم یکن اور نہیں ہے وہ. یکن جو ہے وہ ہے، لیکن ترجمے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس کو وہ کو غائب کر دیتے ہیں. یعنی نہیں ہے. کون؟ وہ اللہ. تو اللہ جو ہے یہاں پر غائب ہے، لیکن بیسیکلی پڑھنے میں آتا ہے نہیں ہے وہ. لہو اس کے لیے. لہو کا مطلب یہ ہم نے آلریڈی پڑھ لیا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. تو لہو کا مطلب ہے اس کا یا اس کے لیے. نہیں ہے اس کے لیے یا نہیں ہے اس کا کفون. کفون کہتے ہیں ہمسر کو، برابری کو. یعنی کوئی اس کے برابر نہیں ہے، اس کی برابری والا نہیں ہے. دیکھیے جب ہم رشتہ کرتے ہیں آپس میں فیملیز کا، بچوں کا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی رشتے طے کرتے ہوئے کوفو کا خیال رکھیں. یعنی لڑکی کا خاندان اور لڑکے کا خاندان برابر کے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بہت غریب ہے اور ایک بہت امیر ہے. اس طرح کے رشتے جڑتے نہیں ہیں. تو رشتوں میں بھی برابری کا خیال رکھنا چاہیے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کوفو. تو نہیں ہے کوئی اس کے برابر یا اس کا برابری کرنے والا یا اس کا ہمسر. احدن کوئی ایک بھی نہیں ہے اس کی ہمسری کرنے والا. دیکھیے یہاں پر جو احد ہے نا وہ کوئی کے معنی میں آیا ہے. کیسے ہوا؟ قل هو اللہ احد میں ہم ایک کی بات کریں، ایک اللہ کی بات کریں. اور ولم یکن لہ کفوا احد یہاں کوئی کے معنی میں آیا، یہاں نیگیٹو معنی میں ہے کہ بھائی کوئی بھی اس کے برابر، یہ اللہ کے سوا. تو اپوزٹ ہے اس کے جو ہم نے پہلے پڑھا. اس سورت کو محبت سے بار بار پڑھیے. ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کرا دے گی، یا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا.
نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول نے اس صورت میں محبت کا ذکر کیا، بار بار پڑھنے کا نہیں کہا. تو ہم اس صورت سے یعنی محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں. اور یہ محبت کیسے آئے گی؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ محبت ہمیں کیسے آئے گی. دیکھیے، جب کوئی شخص آپ سے ملتا ہے اور تعارف شروع ہوتا ہے، تو اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی جو بہت مشہور ہو تو وہ اس کا ذکر بڑی محبت سے کرے گا اور بار بار کرے گا کہ جی میرا چچا جو ہے وہ وزیر ہے، یا میرا جو ہے فلاں وہ آفیسر ہے، یا میرا فلاں جو ہے وہ کرکٹ کا جو کھلاڑی ہے وہ میرا بھائی ہے یا میرا کزن ہے. تو ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت سے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ جو ہے خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، سب سے بڑا محسن ہے، اور وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا، تو کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی ایسے جیسے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے سورہ اخلاص میں آیا ہے. تو اب ہم بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.